حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ابو حفص حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلفائے راشدین میں خلیفہ خامس کے ہیں۔ وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اکثر اکابر مسلمین کا قول ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے کہ 62 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد عبدالعزیز عبد الملک بن مروان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے، لیکن ان کا انتقال عبد الملک کے سامنے ہوا، لہذا وہ خلیفہ نہ ہو سکے۔ بچپن میں گھوڑے نے ان کی لات ماری تھی۔ ان کے چہرے پر اس کے زخم کا نشان تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کی لات ماری ہے تو ان کے باپ ان کے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر تو وہی داغدار ہے تو سعادت مند ہے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل اور داد سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ بلال بن عبداللہ بن عمر کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا، اس لیے خیال تھا کہ شاید یہی بشارت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصداق ہو، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے پر سب کو معلوم ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پیشن گوئی کے مصداق وہی تھے۔ ان سے پہلے عام طور پر لوگ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک کہ مثل عمر حاکم نہ ہو لے۔ بچپن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ فقہائے مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔ علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ علم و فضل اور فقہ فی الدین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شرع میں ان کا شمار ہوتا اور وہ سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ مدینہ میں ان کے والد نے ان کو عبید اللہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھا۔ انہی کے زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی۔ زید بن اسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بجز عمر بن عبدالعزیز کے اور کسی شخص کے پیچھے ایسی نمازیں نہیں پڑھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو۔ زید کہتے ہیں کہ وہ رکوع و سجود پوری طرح ادا کرتے تھے مگر قیام و قعود میں دیر نہ کرتے تھے۔ محمد بن علی بن حسین سے کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ کے نجیب ہیں اور قیامت میں بصورت امت واحدہ اٹھیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہونے سے بیشتر نہایت پرتکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے اور پہننے میں بالکل درویشانہ روش اختیار کر لی تھی۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ بہت سے مشہور علماء شاگردوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس خیال سے آئے کہ وہ ہم سے کچھ سیکھیں گے، مگر ان کے پاس آ کر ہم کو خود انہی سے بہت کچھ سیکھنا پڑا۔ جب ان کے والد
عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ عبدالعزیز کی وفات کا حال سن کر عبد الملک بن مروان نے ان کو دمشق بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کر دی۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ چنانچہ یہ 86 ہجری سے 93 ہجری تک مدینہ کے حاکم رہے۔ کئی مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔ امارت مدینہ کے زمانے میں تمام فقہا و علماء ان کے پاس جمع رہتے تھے۔ فقہائے مدینہ کی ایک کونسل آپ نے بنائی تھی اور انہی کے مشورے سے امورات مہمہ انجام دیتے تھے۔ حجاز کی شکایت پر 93 ہجری میں ولید نے انہیں امارت مدینہ سے معزول کر کے شام میں بلا لیا۔ جب ولید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہد سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے تو حجاز، فتیبہ وغیرہ نے تو ولید کے ارادے کی تائید کی، لیکن دوسرے عمراء نے ان کو ناپسند کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کی اعلانیہ اور پرزور مخالفت کی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ ولید نے ان کو قید کر دیا۔ 3 برس تک یہ قید میں رہے، پھر کسی کی سفارش سے رہا کر دیے گئے۔ سلیمان بن عبد الملک اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کا بہت شکر گزار اور احسان مند تھا۔ چنانچہ اس نے خود خلیفہ ہونے کے بعد ان کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور مرتے وقت ان کی خلافت کے لیے وصیت لکھ گیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو رجا بن حیات وابق کی مسجد میں گئے، تمام بنو امیہ اور اعیان لشکر کو جمع کیا۔ سربہ مہر فرمان ولی عہدی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس ملفوف سربہ مہر فرمان پر لوگوں سے بیعت لی، پھر سب کے سامنے اس سربہ مہر فرمان کو کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ اس میں سلیمان عبد الملک نے لکھا تھا، یہ تحریر بندہ الہی امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے۔ میں نے اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں تاکہ دوسروں کو تمہارے مغلوب کرنے کی طمع نہ ہو۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔